بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 22 نومبر ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ حکومت کو نظر آ رہا ہے کہ اس نے جو کچھ کیا ہے وہ کافی نہیں ہے۔ نئے نئے اقدامات سامنے آ رہے ہیں، نئے نئے احکامات سامنے آ رہے ہیں۔ پورے پنجاب میں سب سے بڑے صوبے میں دفعہ 144 لگا دی گئی ہے۔ 4 سے زیادہ لوگ کسی بھی صورت میں کسی بھی طرح سے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ حکومت صرف یہی کر سکتی ہے۔ عوام کے خلاف اقدامات کے علاوہ اس کو کچھ نہیں آتا۔ ان کا بس چلے تو یہ کہیں کہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی شخص کوئی خیال بھی نہیں ذہن میں لا سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ سوشل میڈیا پر پابندیاں، ہر طرح سے پابندی۔ ابھی دیکھیے پیمرا کے ذریعے کیا پابندی لگائی گئی تھی جو اڑ گئی ہے کہ آپ کورٹ رپورٹنگ نہیں کر سکتے۔ تو پھر بیچارے رپورٹرز کیا کریں گے اور کیا کام کریں گے؟ جو کورٹ رپورٹر ہے وہ کورٹ رپورٹنگ نہیں کر سکتا، عدلیہ کے اندر، عدالت کے اندر جو ہو رہا ہے وہ آ کر باہر بتا نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جو کنونشنل میڈیا تھا، جو کمپرومائز تھا اور اشتہاروں پر چل رہا تھا، تعلقات پر چل رہا تھا، اقتدار کے لوگوں سے جتنے تعلقات ہوں گے اتنا آپ کا چینل چل جائے گا، تو وہ تو برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ لوگوں کی نظر میں اب ان کی کوئی اہمیت نہیں رہی، اسی لیے سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا پر لوگ شفٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہیں سے لوگ انفارمیشن لیتے ہیں۔ تو اب وہ فیصلہ بھی فارغ ہو گیا سندھ ہائی کورٹ سے، تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ اس کے علاوہ جناب اب معافیاں مانگی جا رہی ہیں۔ اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ اب معافیاں مانگتا پھر رہا ہے۔ وہ خبر بڑی دلچسپ ہے اور اس میں نظر آ رہا ہے کہ جج صاحب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، نہ آئین، نہ قانون، نہ جمہوریت، کچھ نہیں ہے، عدالتیں سب فارغ ہیں، احکامات کہیں اور سے لیے جا رہے ہیں۔ یہ جج ہائی کورٹ کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج جسٹس سردار اسحاق نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ احکامات کہاں سے آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہاں سب بے وقت ہو گئے۔ بہرحال سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے کہا جی یہ آخری دفعہ ہے، آخری دفعہ معاف کر دیں، ہمیں پتہ نہیں لگ سکا۔ جج صاحب نے کہا اچھا ساری دنیا کو پتہ لگ گیا، آپ کو نہیں پتہ لگ سکا؟ کہ عدالت نے احکامات دیے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، ان رہنماؤں کی، عمران خان کے پارٹی کے جو لوگ ہیں، اور نہیں کروائی گئی، الٹا ان کو پکڑ لیا گیا۔ تو توہین عدالت کا میٹر تھا۔ بہت دلچسپ اس کی کارروائی ہے جو آج سامنے آئی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب کچھ بڑی شخصیات اس وقت پاکستان میں ہیں۔ 24 نومبر کو تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، تاریخی احتجاج ہونے جا رہا ہے۔ آج تک ایسی تیاریاں نہیں کبھی بھی کسی حکومت نے کی تھیں کسی احتجاج کو روکنے کے لیے۔ اب آپ سوچیں کہ کس طرح کا احتجاج حکومت بھی سمجھ رہی ہے کہ ہوگا، اور پھر بھی بے بس نظر آ رہی ہے، کیونکہ اب یہ ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا پولیس کو بھی احکامات دے دیے گئے ہیں کہ جی آپ نے ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، یعنی آپ کہیں نظر نہ آئیں، کوئی کسی طرح سے سپورٹ نہ ہو، بس چلے تو خیبر پختونخوا پولیس کو کہہ دیں کہ ان کو گرفتار ہی کر لو، ساری کابینہ کو، کیونکہ گورنر نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی یہ اب صوبے کی حکومت کے خلاف سخت اقدامات لے اسلام آباد۔ یعنی ان کو کوئی عقل سمجھ نہیں ہے۔ ویسے کہیں گے پیپلز پارٹی کے بڑے خدشات ہیں، بڑی ناراضگیاں ہیں وفاقی حکومت سے، سب جھوٹ بکواس۔ اب آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے، کہ خود بتا رہے ہیں کہ نہیں یہاں پر کچھ کر دیں۔ ان کی تو یعنی رال ٹپک رہی ہے کہ کسی طرح سے گورنر راج ہی لگ جائے، کچھ ہو جائے، میرے پاس کچھ اختیار آ جائے۔ ووٹ ان کے پاس ہے نہیں، سیٹیں یہ جیت نہیں سکتے۔ پیپلز پارٹی کے ارمان مچل رہے ہیں کہ جی گورنری ہمیں مل گئی ہے خیبر پختونخوا کی، اب ہمیں گورنر راج بھی مل جائے، یہاں پر کچھ سخت اقدامات کر دو۔ پہلے ہی آپ دیکھیں کہ ایک صوبائیت پھیلائی جا رہی ہے اور ایک دوسرے میں نفرتیں پھیلانے کی طرف کام ہو رہا ہے، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے اس چیز کو بھی ہوا دی جا رہی ہے کہ اچھا جی وہاں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کے خلاف کچھ کر دیں۔ تو جو یہاں پر بڑی شخصیات آ چکی ہیں، جو بیہائنڈ دا سین، پردے کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے، وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں۔ ایک تو چین کی اہم شخصیت بھی اس وقت پاکستان میں ہے، اور اس کے علاوہ ولی نصر یہ مشہور شخصیت ہیں، اور ان کے بارے میں بھی امیر عباس نے بھی بتایا، یہ بھی پاکستان میں ہیں۔ پھر حال ہی میں ڈونلڈ بلوم سے، امریکی سفیر، ویسے تو اس کی چھٹی ہو جائے گی اب ٹرمپ کے آنے کے بعد، اس سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ملاقات ہوئی ہے۔ پھر سعودی عرب کے نائب وزیر داخلہ بھی پاکستان میں ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیے 4-5 اہم شخصیات کا پاکستان میں ہونا، اور ایسے موقع پر ہونا جب 24 نومبر تاریخی احتجاج تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے، عمران خان کے کیسز ہیں، پھر وہ مذاکرات تو چل ہی رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بات چیت چل ہی رہی ہے، اور پریشر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ عمران خان پر اور مزید پریشر ڈالنے کے لیے ہو رہا ہے کہ جی ان کی اہلیہ کے پھر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں القادر ٹرسٹ کیس میں۔ تو یہ چیزیں ہوتے ہیں آگے پیچھے، لیکن جس وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کو چیزیں نظر آ رہی ہیں کیا ہو رہا ہے، اس میں جو عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی کا بیان ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کسی سے بدلہ نہیں لے گئے، کیونکہ وہ کہتے ہیں طاقت میں آ کر بدلہ لینا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی کہ جب آپ کو طاقت مل جائے اور بدلہ لیں۔ تو میرا ایک تعلق بنا ہے اللہ تعالیٰ سے جیل میں ہوتے ہوئے،
تو میں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتا. یہ جو انہوں نے بات کی اس سے اب لوگوں کو یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ چیزیں کسی اور طرف بھی جا رہی ہیں, اور یہ کسی کو اداروں میں بیٹھے کچھ لوگوں کو یقین دہانی کروانے کا مطلب یہ ہے کہ بات چیت تو چل رہی ہے اور یہ یقین دہانی مانگی گئی ہوگی تبھی یہ کہا. تو لہٰذا اب لوگوں میں جوش و جذبہ اور بڑھ گیا ہے, اور جو انفارم لوگ ہیں, باخبر لوگ, باخبر ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اب لوگ پہلے سے بھی زیادہ احتجاج کے نکلیں گے اور زیادہ پرجوش ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور خبریں جن میں آپ دیکھیں کہ حوصلہ اور ہمت کتنی ہے. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا سلمان راجہ کو, انہوں نے کہا کہ 24 نومبر ہماری فتح کا دن ہے. وہ کہتے ہیں آپ لکھ کے رکھ لیں, اس میں ہار ہو ہی نہیں سکتی, جیت ہی جیت ہے, ہر طرح کی جیت ہے. 24 نومبر کو کہتے ہیں میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جیتیں گے. سنیے, عمل کو آگے بڑھائے, فتح ہماری یہ دیکھیں شکست ہمیں ہو نہیں سکتی, میں اس بارے میں بالکل مطمئن ہوں. 24 نومبر جو ہے وہ ہماری فتح کی راہ کا ایک سنگ. سر آج صحیح کہ ہماری کہہ رہے شکست ہو ہی نہیں سکتی. تو اس پر کاشف باسی صاحب نے کہا جی آپ اخلاقی فتح کی بات کر رہے ہیں, کس فتح کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہر طرح کی فتح, سیاسی بھی, اخلاقی بھی, ہر طرح کی فتح. اخلاقی فتح کا مطلب یہ کہ خانچہ پکڑے 2-3 سال اور جیل میں رہیں گے, پارٹی تتر بتر ہو جائے گی. ایسے نہیں ہوگا. آپ دیکھیں گے دونوں طرح کی فتح ہوگی, اخلاقی بھی ہوگی اور سیاسی بھی ہوگی اور معروضی سطح پہ بھی ہوگی, مجھے مکمل یقین ہے. نہیں جی, ہر طرح کی فتح ہوگی, ہر سطح پر ہوگی. تو سلمان راجہ جو ہیں یہ بات کر رہے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے. تو حوصلے آپ دیکھ لیجئے تحریک انصاف کے کس لیول پر ہیں. باقی جناب جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ, وہ دیکھیے جو رجیم چینج کے لوگ تھے, چاہے قاضی فائز عیسیٰ ہیں, چاہے دیگر لوگ ہیں, آپ دیکھیے وہ بیک فٹ پر ہی ہیں, ان کو وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں. بشریٰ بی بی کے الزام پر جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کا موقف سامنے آیا, وہ کہتے ہیں جی نہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی جو بشریٰ بی بی نے کی ہے. اچھا, اس کے ساتھ جناب پیمرا کی جانب سے کورٹ رپورٹنگ پر پابندی کا عدم قرار دے دی ہے جی سندھ ہائی کورٹ نے, کہ کورٹ رپورٹرز کورٹ رپورٹنگ کر سکتے ہیں. مذاق کا خیز تھی, اب ظاہر ہے چیزیں سامنے آئیں گی, رپورٹرز کر سکیں گے. چینلز پر ویسے دباؤ ہے, پتہ نہیں وہ کتنا بتا سکیں گے نہیں بتا سکیں گے, عمران خان نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا, لیکن سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا پر آ جائے گا. اگرچہ فائر وال ہے, اگرچہ وہاں بھی پابندیاں ہیں, لوگوں کے لیے مشکلات ہیں, لیکن پھر بھی بات کہیں نہ کہیں نکل جاتی ہے. کوئی اور اب بات کر دے گا, کوئی اور شخص کہیں سے کر دے گا. کتنے 25 کروڑ لوگوں کی کیا زبانیں کاٹ دیں گے, کس طرح سے کریں گے؟ جس چاہتے ہیں کہ 25 کروڑ کے 25 کروڑ لوگ گونگے, بہرے, اندھے ہو جائیں, ان کی آنکھیں نکال دیں, ان کی زبانیں کاٹ دیں, ان کے کانوں میں سیسا بھر دیں کہ یہ نہ کچھ سن سکیں, نہ یہ بول سکیں, نہ یہ دیکھ سکیں, اور اس طرح سے ہم حکومت کریں. یہ سوچ یہ ہے, اور اس پر یہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی ایک امید کی کرن کہہ لیں, ایک ریزسٹنس آتی ہے جس وجہ سے کہیں نہ کہیں ان کے پلانز فیل ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ اگر یہ تحریک انصاف کا ان کو خوف نہ ہو تو یہ واقعی یہ سارے کام کرتے تھے. ان کو ریزسٹنس وہاں سے آ رہی ہے, لوگ اس طرف دیکھ رہے ہیں, ورنہ جتنے یہ بدلے کی آگ میں اور ایک آمریت کی ذہن میں اور فاشزم میں آگے جا چکے ہیں, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی, اب آپ یہ دیکھیں, ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ پورے پنجاب میں ہی, پہلے کہا جی پنڈی, اسلام آباد, فلاں یہ شہر وہ شہر 144, نے کہا جی پورے پنجاب میں لگا دو, کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ پورا پنجاب نکلنے لگا ہے, پنجاب کے عوام نکلنے لگے ہیں. اب سندھ ہے, بلوچستان ہے, وہاں سے بھی لوگ آئیں گے, لیکن پنجاب سے بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں, تو پورے پنجاب میں 4 سے زیادہ لوگ نہ نکل سکیں. پکڑ لو, اٹھا لو, غائب کر دو, توڑ دو, گھر توڑ دو, گھروں میں گھس جاؤ, ڈراؤ دھمکاؤ, کاروبار ختم کر دو. یعنی ایسے جیسے توبہ نعوذ باللہ کہ رزق بھی ان کے ہاتھ میں ہے, جس کا رزق چاہیں گے چلا دیں گے, جس کا چاہیں گے بند کر دیں گے. لوگوں کی عزتیں ان کے ہاتھ میں ہیں, جس کے چاہیں گھر میں گھسیں گے, جس کے چاہیں گے اس کو آزادی دے دیں گے. تو یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے, جو ہم چاہیں گے وہ کریں گے. سیاہ و سفید کے مالک ہیں, جس کو چاہیں ہم اندر کر دیں, جیلوں میں ڈال دیں. یعنی فیصلے ہمارے ہاتھ میں ہیں. سوچئے کتنی خوفناک یہ سوچ ہے, اتنا ظلم کہ ندیم افضل چند پیپلز پارٹی کے چیختے ہیں, کہتے ہیں جی اللہ کا عذاب اس حکومت کی وجہ سے ہم پر آ رہا ہے, لیکن پھر انہی کے گورنر کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں, وہ جی تن کے رکھو جی, اسلام آباد والو, اسلام آباد میں بیٹھے طاقتوروں, اسلام آباد میں بیٹھے فرعونوں, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. وہ آوازیں دے رہے ہیں وہاں سے. تو بس ہر طرف سے ہر طرح کا چیزیں چل رہی ہیں. بہرحال جناب عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی کا معاملہ, اس پر سپرنٹینڈنٹ اعلیٰ جل نے کہا جی آخری موقع دے دیں, آخری موقع دے دیں. اور جسٹس سردار اسحاق نے کہا کہ جی یہ آخری موقع آپ کو دے رہے ہیں, عدالت کے احکامات پر عمل کریں, یا تو آپ بتا دیں کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ عدالتوں کے احکامات پر عمل نہ کریں, پھر ہم ان کے خلاف کارروائی کر دیں گے. ملک کا نظام عدالتوں اور پارلیمنٹ کے ہاتھ سے نکل کر کہیں اور جا چکا ہے, جسٹس سردار اسحاق نے کہا. اور یہ بات بھی ہوئی کہ جی جان بوجھ کر آپ احکامات پر عمل نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ نہیں لگا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی سپرنٹینڈنٹ جیل کہتا جی آئندہ ایسے نہیں ہوگا, میں نے تو ان کو میسج بھی کیے تھے کہ آ کے ملاقات کر لیں.
تو عدالت نے پوچھا اگلی دفعہ آپ کو فون آئے گا تو کیا کریں گے؟ سپرنٹینڈنٹ جیل نے جواب دیا عدالتی احکامات پر مکمل عمل درآمد ہوگا۔ عدالت نے ہدایت کے ساتھ توہین عدالت کی درخواست نمٹا دی، اور یہ وہ سپرنٹینڈنٹ ہے جس نے عمران خان کے رہنماؤں سے، تحریک انصاف کے رہنماؤں سے عمران خان کی ملاقات انہوں نے دی تھی۔ تو وقت بدلتا ہے جناب، آہستہ آہستہ چیزیں آئیں گی، یہ وہ فرعونیت جو ہوتی ہے وہ سدا تو نہیں رہتی۔ تو بہرحال ابھی دیکھیں یہ کچھ معافیاں اور کچھ چیزیں بدل رہی ہیں، کچھ لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک کدھر جا رہا ہے۔ دیگر دوست ممالک ان کے سٹیکس تو ہیں اس ملک میں، تو انہوں نے تو پچھلے 3.25 سال سے جو کچھ کر سکتے تھے کر کے دیکھ لیا، 3 سال ہونے والے ہیں اور بربادی ہی بربادی ہے، کوئی استحکام نہیں آ سکا۔ تو اب دوست ملک بھی ان کو پھر سمجھا رہے ہیں کہ کچھ ہوش کے ناخن لیں، اور اب جمعرات تو گزر گئی ہے، عمران خان نے جو ڈیڈ لائن دی تھی، اب دونوں طرف سے تیاریاں ہیں، ٹکراؤ کی کیفیت ہے، اور اتوار کو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ بہت بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے، بہت بڑا۔ حکومت نے اپنی تیاریاں اپنی جگہ کی ہوں گی، لیکن ان کی سوچ سے زیادہ لوگ نکل رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔